صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ شعر جو ہے نا یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تمنا ہے نا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ میری آنکھوں میں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رخ روشن کے جلوے بسے رہے نا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، میری آنکھیں ایسی ہو جائیں ہمیشہ نقش رہے، میری آنکھوں میں نقش رہے کیا؟ روئے یار آنکھوں میں، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رخ روشن یہ میری آنکھوں میں نقش ہو جائے۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت تمنا ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لالزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لالزار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ میں سوچ رہا تھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نورانی ذات کو دیکھنے کے لیے، ان کے جلووں کے لیے مانگا بھی نور ہے، نور ہے نا، لفظ نور ہے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ وہ نور دے میرے پروردگار وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار، کہا کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ تو وہ دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ مجھے نور عطا فرما دے نا، آنکھوں کا وہ نور کہ جس سے یہ چیزیں نظر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے تو بس مرحبا، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو ان کے جلووں کو اور ان کی ان چیزوں کا ملاحظہ کر سکے۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے ماشاءاللہ۔ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں ہمیں کہ جلوہ گر رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رخ کی
بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤ خاک قدم بار بار آنکھوں میں۔ عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم پاک سے لگی ہوئی غبار خاک پاک کو اگر میں اپنی آنکھوں میں بار بار لگاؤں نا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ بصارت کے ساتھ میری بصیرت بھی روشن ہو جائے گی۔ بصیرت کیوں سمجھے کہ وہ کہتے ہیں دل کی آنکھیں، کہ وہ جیسے ایک شعر ہے، بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ تو دل کی آنکھ، اندر کی آنکھ، باطن کی آنکھ، یہ بصیرت کے طور پر لے کہتے ہیں ایک کوئی شخص ہے یار اس کی بصیرت بہت اچھی ہے، مطلب یہ بہت دور تک دیکھ لیتا ہے نا، تو یہ بات ہو، یہ بصیرت بہت اچھے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی کیا شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کا غبار، جو آپ کے قدم پاک کو جس نے بوسہ لیا، اگر وہ خاک پاک میں اگر آنکھوں میں بار بار لگاؤں نا تو میری ظاہری آنکھوں کی جو روشنی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کی جو روشنی ہے نا وہ بھی میری بڑھ جائے گی الحمدللہ۔ یہ یقیناً آپ کا عشق ہے جو آپ نے اتنی پیاری بات کہی ہے۔ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤ خاک قدم بار بار آنکھوں میں، اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پاک کا لگاؤ غبار آنکھوں میں۔ یہ شعر سب سے پہلے میں نے پتہ ہے مدینہ پاک میں سنا ہے اور امیر سنت سے سنا تھا۔ جب بارگاہ رسالت میں امیر سنت کی حاضری تھی، 92 کی بات کر رہا ہوں، حاضری تھی، تو اس ٹائم پر امیر سنت نے مدینہ پاک کی پاکیزہ خاک مبارک، خاک شفا کہیں آپ اس کو، وہ دیا، وہ سرما سلائی آپ کے پاس تھی، تو وہ خاک میں ڈال کر اپنی آنکھوں میں لگائی اور یہ شعر پڑھا تھا کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آیا، یعنی یہ کوئی عجب نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا مجھے نظر آ جائے، کیوں کہ نقش پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، کہ مدینہ پاک کی جو خاک پاک ہے، وہ خاک پاک کا تو کیا کہنا کہ جب یہ خاک پاک میں آنکھوں میں لگاؤں تو عجب نہیں کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا بھی مجھے نظر آ جائے، کیونکہ مدینہ کی خاک ہے نا، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ نہیں، دنیا میں بہت سارے نعتیہ کلام ہے، مدینہ پاک کے فضائل پر کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پر کلام ہے، نعتیں لکھی گئی، مگر ان کے ساتھ ساتھ کلام جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی خاک پر بھی لکھے گئے ہیں۔ غبار مدینہ، خاک مدینہ، اسے شفا کہتے ہیں، خاک شفا بھی کہتے ہیں، کہ چونکہ یہ مدینہ پاک کی اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو یہ مدینہ پاک کی خاک کی اپنی شان ہے، اپنی برکت ہے، اس کو خاک شفا کہتے ہیں، کہ اور ویسے یہ روایتوں میں ہے کہ مدینہ کی خاک میں شفا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ پاک کی پاکیزہ خاک کی برکتیں، وہاں کی غبار کی برکتیں، وہاں کی دھول کی برکتیں ہم سب کو اللہ کریم نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پاک کا لگاؤ غبار
پاک کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، اور تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ زیادہ مشکل تو مجھے نہیں لگے، عام جس کو تھوڑا ذوق ہوتا ہے نا، اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑا ذوق سے۔ اگر آپ کا تھوڑا ذوق اور آپ کا شوق کلام سننے کا اور کلام سمجھنے کا ہوگا نا، اچھا اس کی دو صورتیں ہیں۔ اب میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کرتا ہوں، جیسے کہ آپ کو بعض تو میں نے اشعار کے جو میری موٹی عقل میں آئے وہ میں نے، کیونکہ قرآن کی آیت و تفسیر یا شرح تو ہے نہیں حدیث کی کہ جو میں اپنی رائے سے نہ دے سکوں، تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ آگے پیچھے ایسے اسلام میں بیٹھے ہوتے، غلطی ہو جائے تو اصلاح کی بھی صورت بن سکتی ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی گہرائی بھی سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے، لیکن وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ جو سمجھائے جا سکیں۔ جی یہ آپ کو بھی شاید اس کے تجربات ہو گیا، یعنی بعض اوقات انسان بات سمجھ جاتا ہے، پھر کہنے آپ سمجھاؤ تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک کی سمجھ میں آ گئے ہوتے ہیں کہ اپنی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار یہ ہے کیا، لیکن وہ کہنا کہ سمجھاؤ، تو سمجھانے کے لیے الفاظ جو ہے نا وہ ترتیب پاتے نہیں ہیں، یا اس کے لیے وہ کوئی صورت بنتی نہیں ہے، مگر بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، جب سمجھ آ جاتی تو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی ان بزرگوں کا کلام آدمی لطف سے ہی سنتا رہے، تو مگر یہ جب جیسے دو شعر سنے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے جو میری آنکھوں کے آنسو ہیں نا یہ موتی، یہ ہیں کہ میری آنکھوں کے اشک جو ہے نا یہ آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے بے شمار ہیں۔ تو ایک تو یہ آقا کے قدموں میں اپنے اشک و آنسو نثار کرنے کے حوالے سے ایک تمنا تھی، اور دوسرا شعر تھا نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے۔ عشق کی بات ہے کہ میری آنکھوں میں جنت کے پھول کیسے سمائیں گے، کہ میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے سمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ مدینے سے محبت، یاد رکھیں ریاض الجنہ یہ مدینے کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ مدینے میں ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے روضہ انور، یعنی یہ حدیث پاک روضہ انور سے محراب تک یا ممبر یا محراب تک یہ جو ٹکڑا نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور پھر جہاں آقا ہیں جو پی کے پاس ہے وہ سوہاگن کور کی ہے، کہ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ فرمائیں، ہے نا، اور یقیناً اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے
اس کی بھی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ مدینے کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. امیل سنت کی آپ زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ابھی شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھیں. نظر نہ آیا قرار، نظر نہ آیا قرار دل حزین اب تک، نظر نہ آیا قرار دل حزین اب تک، نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں، نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. تحدیث نعمت کہیں گے اس کو. تحدیث نعمت کہ نعمت کا اظہار کے لیے میرا حسن ظن ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کر رہے ہیں کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جام پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں. اس عشق و محبت کا جو نشہ ہے نا یہ میری آنکھوں میں رہے گا. اور اب نہ جانے اس کلام کو لکھنے میں جو لکھنے والے ہیں ان کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہیں. مقتے سے پہلے کچھ اشعار ہیں آ رہے ہیں نا تو وہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی کیا یہ جمع ہوا ہے تصور میں روزائے والا، بسے ہوئے ہیں وہ لیل و نہار آنکھوں میں. اچھا. پھر نہار چہرہ والا تو گیسو ہیں واللیل، بہم ہوئے ہیں یہ لیل و نہار اجالا صبح، جی جی چہرہ مبارک جیسے کہ صبح تو بتا رہے ہیں نا چہرہ بسا ہوا ہے وہ فلاں چیز بسی ہوئی آنکھوں میں. اور لیل و یہ نہار اور لیل کیا لیل و نہار، لیل و نہار دن اور رات کے ویسے معنی میں آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور اور زلف مبارک کا جب ذکر کرتے ہیں نا اشاق تو لیل و نہار سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ واللیل کی زلفیں والضحا کا چہرہ یہ کہا جاتا ہے. جی. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار